اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ مینا جی نے یو کے سے رکھی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ 1.5 مہینے کی مسافت کے بعد 2 جون کو یہ پہلا جو بیگ ہے جو مینا جی نے سوغات کے طور پر ایز اے گفٹ فار دی ڈیزرونگ پیپل ادھر بھیجا ہے مجھے۔ اور چونکہ مینا جی کا جو پلان ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے، اور مکان بھی وہ اتنے بنانا چاہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ کروڑوں میں مکان بناؤں، سب کو ایک ایک مکان مفت میں دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سکتے ہیں۔ تو مینا جی نے ہمارے لنگر شریف کے لیے بھی خاصا چونکہ ہم دال بھی پکاتے تھے، سبزی بھی پکاتے تھے، تو مینا جی کہنے لگے جب کہ وہ لوگ آئیں گے تو اگر وہ دال اور سبزی کھانی ہو تو گھر پہ ہی کھا لینا، پھر آپ کے پاس آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو ہم نے مینا جی کی خواہش کے مطابق اب آلو گوشت لنگر شریف میں پکا اور سب دوست جو ہے وہ چھوٹا گوشت چونکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے یہاں پر، تو یہ اٹس ویری گڈ کہ مینا جی کے آنے سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں جان پڑ گئی ہے۔ اور اس وقت آج کی جو بیگ کی اوپننگ ہے وہ چیف گیسٹ ہیں ہمارے احمد حسن صدیقی صاحب، ان کا چہرہ کرائیں گے آپ کو، لیکن ظاہر ہے چیف گیسٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے چہرہ نہیں کراتے۔ تو یہ جو جوڑے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 23 جوڑے ہیں جو مینا جی نے ایک بیگ میں ہمیں بھیجے۔ ان میں 2 جوڑے ایسے ہیں، شاہ صاحب دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو 2 جوڑے ہیں یہ خاص طور پہ دلہنوں کے لیے ہیں۔ تو اب جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کپڑے تو بھیج دیے، آپ جوڑے بھی بنا دیجئے، وسائل تو مل گئے ہیں، یا اللہ رشتے بھی اچھے اور ہم خیال جوڑے بنا دیجئے۔ اور ظاہر ہے یہ جوڑے آپ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یا مینا جی کی بات کو قبول کیا ہے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مینا جی اور مینا جی کی سہیلیاں، مینا جی کے سارے خاندان، مینا جی سے محبت کرنے والوں کے سارے ارمان، ساری مرادیں، ساری خواہشیں شہدائے کربلا کے صدقے پوری فرما دیں۔ ان کپڑوں کو جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا کریں، دونوں جہانوں کی خیر و برکت عطا کریں، اور جو پہنے گا مالک کائنات ان کو بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا نصیب فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ظاہری باطنی غربت کو دور فرمائیں، دعا کرتے ہیں۔ اور دعا میں یہ بھی آج دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ بجٹ تو بھیج دیا ہے پاکستان میں، اور مال بھی بھیج دیجیے، وہ سارا مال جو دنیا میں ادھر ادھر بکھر گیا، یعنی مال گاڑی ہماری پاکستان سے یوں کہہ لیں الٹ گئی، اب اس مال گاڑی کو سیدھا کر کے ایک ایک مالی بھی دے دیں، ایک ایک گاڑی بھی دے دیں، اور ایک ایک گڈی نوٹوں کی بھیج دیں۔ جہاں رحمتوں کی بارش کی ہمیں ضرورت ہے وہاں نوٹوں کی بارش بھی چاہیے۔ غریب جو ہے آج اس سٹیج پہ پاکستان میں ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی مجبور ہیں، اور چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص اس دنیا میں پریشان رہے یا آخرت میں پریشان ہو یا قبر میں پریشان ہو، تو ہم دین دنیا اور آخرت کی مکمل تیاری کرانے کے لیے اعجاز حسین شاہ نقوی صاحب جو ہیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حافظ قاری محمد فاروق صدیقی صاحب ہیں، وقار شاہ صاحب ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ظاہر ہے جیسے اس موقع پر، یعنی آج یہ کپڑوں کی اتنی کہ میرا دل کرتا ہے ایک ایک جوڑا ایز اے ٹرائی کر لیتا، لیکن ظاہر ہے لڑکیوں کے کپڑے لڑکیوں کو ہی جائز ہیں اور مردوں کو مرد ہی بننا چاہیے۔ تو مینا جی نے جو کام کیا ہے وہ مردوں والا کام کیا ہے۔ ہمارے لیے مینا جی کی حیثیت ایسی رکھتی ہے جیسے آج کی مینا جی جو ہیں یہ رابعہ بصری کی فوٹو کاپی ہیں، اور اپنے حساب سے وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اس موقع پر ایک خاص بات آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ مینا جی کی جو محبت اگر آپ سے نہ ہوتی تو وہ اتنی یہ جوڑے پیک کر کے خود اٹھا کر ظاہر ہے انہوں نے بک کرائے، اور پھر یہ 1.5 مہینے کے بعد 2 جون کو ہمیں مل گئے، اور آج 3 جون ہے، تو یہ محفل کے اختتام پر یعنی NCC شو کے اختتام پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور تاکہ بھیجنے والے بھی خوش ہو جائیں اور میرے دوست احباب بھی خوش ہو جائیں کہ اب کام چل پڑا ہے۔ پہلے ہم صرف روٹی پر ہی کام کر رہے تھے، اب ہم کپڑوں پر بھی آ گئے، تو انشاءاللہ اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان یہ بھٹو صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔
تو ان کا لگایا ہوا نعرہ جو ہے وہ ہم کس طرح لے کر چل رہے ہیں. ہم چونکہ ظاہر ہے انسانیت کو بچانے نکلے ہیں اور آؤ ہمارے ساتھ چلو، اور یہ بھی کہتے چلتے ہیں کہ کلیاں نہ جانا ساڑھے نال نال چلو جی، اور چنگا ہے زمانہ، زمانے کو برا کیوں کہیں، چنگا ہے زمانہ ساڑھے نال نال چلو جی. تو مینا جی وہ جو بلی کی جو خاطر آپ نے ہر روز آل عمران سورہ تلاوت فرمائی، میں اس پہ بھی بہت خوش ہوں. اللہ کرے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ایسے قرآن پاک پڑھ کر ان کو ایصال ثواب پہنچایا کریں. اور لوگ جو یہ مووی دیکھیں گے ان کو یہ بھی بات بتا دوں کہ مینا جی صرف روزانہ یہ نہیں پڑھتی، بلکہ اب جو جشن منایا جائے گا وہ رسم چیلم ہوگا، یعنی اس کے جو طور طریقے بلی کے لیے اتنی محبت، اتنا انداز، جس کے پاس محبت ہوتی ہے وہی بانٹتا ہے. اور ایک بات چلتے چلتے احمد صاحب اجازت دیں گے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں شرابی میں پیتا نہیں ہوں، پلائی گئی ہے. اور دیکھیں مطلب یہ جو ظاہر ہے باہر جو بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہربانی کر کے شراب پینے کے جتنے پیسے لگتے ہیں وہ سارے پیسے ہمیں بھیج دیں. یہاں بندے مر رہے ہیں، آپ نشہ کر رہے ہیں، اور یاروں مجھے معاف کرو میں بھی نشے میں ہوں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے کس بات کا نشہ ہے یہ مجھے کچھ خود نہیں پتا کہ میں پیتا نہیں ہوں، پلائی گئی ہے. اور یہ پلائی جہاں سے گئی ہے وہ شیخ پورہ شریف ہے، میرے پیر و مرشد نے مدینہ شریف سے منگوائی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ کو پلائی. آج میں یہ بات کر رہا ہوں اور اس وقت ایک بات کرتا جاتا ہوں نا کہ غالب مرزا غالب جو ہیں، پتہ نہیں آپ ان کے پاس گئے نہیں گئے، میں ہو کر آیا ہوں انڈیا میں. یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف سے پہلے جو ہے یعنی ایک چوک ہے، وہاں سے ہم نے آگے جانا ہے، تو وہاں پر کہہ لیں تبلیغی جماعت والوں کا مرکز بھی وہیں پر ہے، ساتھ ہی مرزا غالب کا دربار شریف ہے. مرزا غالب کے دربار شریف سے آگے جائیں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں دے آر ویری لکی. اور چونکہ ظاہر ہے جو مرزا غالب ہیں ان کی بات اگر بتاؤں گا کہ میں شرابی میں یہ چاہتا ہوں کہ سگریٹ اور شراب پینے والے جتنے لوگ ہیں یا پان کھانے والے لوگ ہیں، نشہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے پیسے نکال کر اگر خود کھانا کھلانا شروع کر دیں تو اٹس ویری گڈ. چونکہ ہم پہ بھی یہ پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال ہم چونکہ وی آر ویری مچ رسپانسیبل پیپل ہیئر، تو ہم نے چونکہ ذمہ داری سے کام کرنا ہے اور ہم نے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اب کپڑے بھی انشاءاللہ بانٹیں گے. تو مرزا غالب جو فرماتے ہیں وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پینے دے شراب مجھے مسجد میں بیٹھ کے، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں. یعنی خدا ہر جگہ ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر. اور یہ کہہ رہے ہیں غالب صاحب. اب غالب صاحب کے بعد جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں. تو اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شراب پینی تو جا کے تسی ڈیرے ڈالو کافر دے دل چ خدا کوئی نہیں. لیکن جب فراز احمد سے بات کرتے ہیں تو فراز احمد آگے کہتے ہیں کہ کافر کے دل سے آیا ہوں یہ دیکھ کر فراز، خدا موجود ہے وہاں انہیں پتہ نہیں. تو یعنی اب یہ جو کافر لوگ ہیں، نان مسلم لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے دل میں بھی خدا رہتا ہے. تو اب شراب پینا تو بھائی جگہ ہی کوئی نہیں. یہ تو تینوں شاعروں نے مل کے تھوڑی سی گنجائش نکالی تھی کہ مسجد میں بیٹھ کے پی لیتے ہیں، خدا تو ہر جگہ موجود ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نہیں پیتے، اور پینا ہے تو کافر کے دل میں بیٹھو. لیکن فراز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ بھی خدا رہتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں. تو اب یہ جو بتانا ہے یہ ہماری اور مینا جی کی، فیصل اوان کی، ڈاکٹر کامران اصغر شیخ کی، اور راجہ محمود نواز خان صاحب کی، اور احسان سہگل صاحب کی، جو بھی میرے قریب دوست ہیں جو مجھ سے بہت ہی قربت اور محبت اور الفت رکھتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کافروں کو بتا دیں کہ تمہارے دل میں تو ہمارا ہی خدا رہتا ہے، بچ نہیں سکتے. آج نہیں تو کل تمہیں آنا پڑے گا اور پھر یہ لال جوڑا پہننا پڑے گا اور پھر پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مینا جی یہ جو فنکشن آپ نے رسم چیلم کرنا ہے بلی کے لیے، آئی وش ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ آن وینسڈے ہوپ فلی.
تو اگر نہ بھی پہنچا تو میں بھی جتنا ادھر درود پڑھوں گا اور قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اس کا ثواب سب یو کے میں جتنے لوگ مر گئے ان کو بھیج دوں گا آپ کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی کہ یو گاٹ دی آئیڈیا واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا, سب کو اپنا بنائیے گا, نئے نئے جوڑے بھی بنائیے گا چونکہ آگے عید آنے والی ہے. اگر یہ احمد صاحب اجازت دیں تو میں ایک اور بات بھی بتاتا جاتا ہوں, چونکہ ظاہر ہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. یہ بات ممکن ہے آپ کو فائدہ دے جائے کہ 17 جون کو شب معراج ہوگی اور 6 جولائی کو شب بارات ہوگی, جبکہ 20 جولائی کو فرسٹ رمضان المبارک ہوگا اور 20 اگست کو عید الفطر ہوگی. یعنی چھوٹی عید. کھاؤ پیو تو پکڑائی نہ دیں لیکن روزے ضرور رکھنے ہیں, زکوٰۃ ضرور دینی ہے. اور 26 اکتوبر کو عید الاضحیٰ ہوگی یعنی قربانی کا وقت ہوگا. اور میرے جو دوست ہیں, جیسے میں ان کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں اور بہت سے ابھی چلے بھی گئے, ان کے پاس محبت وہ ہے جو اللہ کو چاہیے. اور ظاہر ہے ہمارے پاس بعض اوقات گوشت اور خون نہیں ہوتا, اس کی ویسے بھی چونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو عید الاضحیٰ آئے گی, اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے ڈیٹے بتا دی ہیں یہ نوٹ کر لیجئے گا تاکہ وقت سے پہلے ہی آپ کو سب باخبر کیے جا رہا ہوں. زندگی کا پتہ تو ہوتا کوئی نہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہمارا ہر دن جو ہے وہ شب معراج اور شب برات ہو. اور نماز نہ چھوڑیے گا, دل نہ توڑیے گا, زکوٰۃ دیجیے گا اور سخاوت جو ہے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے گا. مینا جی آپ نے ہمیں مشکور بھی کیا اور ممنون بھی کیا. آئی ایم سو گریٹفل اگین. اور اللہ کرے کہ آپ کی جو بلی ہے وہ سیدھی جنت الفردوس میں چلی جائے, کیونکہ اس نے آپ سے پیار کیا تو ظاہر ہے اب اللہ کرے کہ پیار کے بدلے پیار ہی ملے. آپ کے سارے معاملے ٹھیک ہوں, آپ کے سارے خاندان کی جو پریشانیاں ہیں, جو بھی مشکلیں ہیں, جو بھی ضرورتیں ہیں, جو بھی حاجتیں ہیں, اللہ کے فضل سے شہدائے کربلا کے صدقے پوری ہو جائیں. ان دعاؤں کے ساتھ کہ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا, اللہ ان کو بھی خوش رکھے دونوں جہانوں میں, اور جو پہنیں گے, جو استعمال کریں گے, جو اس میں اور حصہ ڈالیں گے, اللہ ان کو بھی خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صاحب کا بھی شکریہ.